السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ماں باپ کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ دعائیں دیتا ہے تو وہ رشتہ بہنوں کا ہوتا ہے۔ اللہ پاک سب بہنوں کو سلامت رکھے، آمین۔ خدا سے یہ نہیں بولا کہ لازمی دے دے، اٹھا کے ہاتھ بس اتنا کہا جو تیری رضا۔ وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا، کسے ٹھوکر پر رکھنا ہے کسے اسود بنانا ہے۔ میں تجھ کو بھول جاؤں مگر مسئلہ یہ ہے، تجھے میں نے بھولنے کے لیے چاہا ہی نہیں۔ روح میں حیا نہ ہو تو رنگ برنگے حجاب فائدہ نہیں دیتے۔ اچھی زندگی بس وہ لوگ گزارتے ہیں جو کامیابی کے نشے سے اپنے دماغ اور ناکامی کے صدمے سے اپنے دل کو متاثر نہیں ہونے دیتے۔ اختلاف کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے لیکن حسد، بغض، منافقت اور احسان فراموشی کا نہیں۔ شکوہ، شکایت، دکھ، درد، تکلیف، حسد، بغض، نفرت، منافقت سب رہنے دیجیے، دنیا فانی ہے۔ رب راضی کیجیے، دعا دیجیے، دعا لیجیے۔ ہم لوگوں کی آدھی زندگی غلط لوگوں سے امید رکھنے میں اور باقی زندگی اچھے لوگوں پر شک کرنے میں گزر جاتی ہے۔ پہلے دیتے ہیں اپنے دغا کسی یوسف کو، پھر برا کہتے ہیں سب مصر کے بازار کو۔ وقت کی تیز رفتاری سکھاتی ہے، بتاتی ہے، دکھاتی ہے، منزل بھی مسافر ہے، اپنے بھی اور پرائے بھی۔ انسان جس شخص کے لیے دل سے مخلص ہو وہ اس کو کہیں نہ کہیں دکھ دیتا ہے۔ اکثر لوگ نکاح سے پہلے شکل اور نکاح کے بعد سیرت تلاش کرتے ہیں۔ میں جانتی ہوں اسے کبھی میری کمی محسوس نہیں ہوگی، مگر ہاں زندگی کے کسی لمحے میں وہ ٹھہر کر مجھے سوچے گا ضرور کہ اتنی بھی مقتر نہیں تھی میں نے جتنی ناقدری کر دی۔ یہ بس ایک کہاوت ہے، آپ اچھے ہیں تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا۔ محترم صرف وہ ہے جس کے ساتھ آپ کو احساس ہو کہ آپ قابل احترام ہیں۔ زندگی میں کبھی کبھی دھن کی کیفیت بھی ہونی چاہیے جہاں آپ کو اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ گزرے لمحوں کی یاد ہمیں بتاتی ہے کہ وہ کتنے خوبصورت تھے۔ ہم پہ اترے ہیں حوصلے کمال کے، لوگ منتظر ہی رہیں ہمارے زوال کے۔ اپنے رویے اتنے برے نہ رکھیں کہ دوسرے کے لگائے ہوئے اسٹیٹس آپ کو اپنے لیے لگے۔ بدسلیقوں کو مل گئی دنیا، ہم کھڑے رہ گئے قطاروں میں۔ دوستوں کا ہجوم ہے لیکن ایک بھی مخلص نہیں ہزاروں میں۔ فضول خرچی کی بے شمار قسمیں ہیں، سب سے بدترین فضول خرچی ان جذبات کی ہوتی ہے جو کسی ایسے شخص پہ نچھاور کیے جائیں جس کا وہ مستحق ہی نہ ہو۔ پیٹ اور غرور بڑھ جائے تو اپنوں کو گلے لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ دل گھڑی کی سوئیوں کی طرح نہیں کہ ٹائم سیٹ کرنے کے لیے ہم اسے آگے پیچھے لے جائیں۔ جب دل بدل جاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی دھڑکنوں کو صحیح انسان کے ساتھ سیٹ نہیں کر سکتی۔ علم حاصل کریں یہ ضروری ہے لیکن علم سے کچھ حاصل بھی کریں یہ انتہائی ضروری ہے۔ محبتوں کے عادی لوگ سخت لحظوں سے ہی بکھر جاتے ہیں۔ ہم نے جانا تو یہ جانا جو نہیں ہے وہی خوبصورت ہے۔ کوئی ایسی جگہ ہو میرے لیے جہاں نہ کوئی آواز سنائی دے، نہ کوئی پچھتاوا تنگ کرے، نہ کوئی خواب ہو نہ خواہش میری، نہ کسی ملال کے ساز سنائی دے، بس خاموشی ہو، سکون ہو۔
دل ایک پیالہ ہے، اگر اس کو رحم، شفقت اور محبت سے نہ بھرا جائے تو یہ حسد، بغض اور تکبر سے بھر جاتا ہے۔ مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھا سجود کا، تیرے نفس پا کی تلاش تھی، میں جھکا رہا تھا نماز میں۔ عورتیں صرف پیسہ چاہتی ہے، یہ افسانہ ان مردوں نے ایجاد کیا جن کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ چیزوں سے لاپرواہی برتو اور انہیں گم کردہ قیمتی انسان کی پرواہ کرو اور انہیں گم نہ ہونے دو۔ عطا کر اپنی لذت اپنے سجدوں میں یا رب، کہ اس دنیا کو سوچنے کا وقت ہی نہ ملے۔ انسان کا کہانی کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ چھوٹا ہوتا ہے تو کہانی سنتا ہے، بڑا ہوتا ہے تو کہانی سناتا ہے اور پھر ایک دن خود کہانی بن جاتا ہے۔ نقابیں کر لی جاتی ہیں مگر حیا تو اوپر سے اترتی ہے۔ انسان پردہ تو زبردستی کروا سکتا ہے کسی کو، لیکن حیا نہیں پہنا سکتا۔ ہم تو دعا کر سکتے ہیں کسی کی ہدایت کے لیے۔ عقل کے 2 نقطے فضول، عشق کے 5 نقطے بے معنی، حسن کا 1 نقطہ کچھ بھی نہیں اور دل بغیر نقطے کے سب پہ حاوی۔ نہ جانے کتنے درد ایسے ہیں جنہیں سر درد کہنا پڑتا ہے۔ جو اچھا لگے اسے غور سے مت دیکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اس میں کوئی برائی نظر آ جائے۔ جو برا لگے اسے غور سے دیکھیے، شاید کوئی اچھائی نظر آ جائے۔ کبھی کبھی یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ غلط کیا ہے، وہ جھوٹ جو چہرے پر مسکان لائے یا وہ سچ جو آنکھوں میں آنسو لائے۔ خود کو جھوٹ میں بہلا کر خوش رہیں یا حقیقت کو تسلیم کر کے روئیں۔ ہمیشہ یہ دعا کیا کریں کہ کوئی چیز ہو یا نہ ہو، کوئی انسان ہو یا نہ ہو، اللہ آپ کے دل میں کسی وجہ کے بغیر سکون ڈالے۔ کسی کے ہونے یا نہ ہونے کے باوجود آپ کا دل مطمئن ہو، آپ کی خوشی کسی چیز سے وابستہ نہ ہو، کیونکہ یہی اصل سکون ہے۔ وہ لوگ جو روتے نہیں ہیں انہیں رلانا نہیں چاہیے، کیونکہ جب وہ روتے ہیں تو صرف ایک بات پر نہیں روتے بلکہ ان سب باتوں پر روتے ہیں جن پر انہوں نے صبر کیا تھا۔ صحبتیں انسان کے اوپر رفتہ رفتہ نامعلوم انداز سے اثر کرتی ہے۔ پاکیزہ ہو تو انسان کی روح نکھرنا شروع ہو جاتی ہے اور اگر یہی صحبتیں بری ہو تو ایمان کو خرچ کر دل سیاہ سخت کر دیتی ہے۔ آپ نے سنا تو ہوگا، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ سوچ سمجھ کر صحبتیں اختیار کریں، یہ دوست جنت بھی لے جاتے ہیں اور جہنم بھی۔ جو لوگ چھوڑ جائیں انہیں آپ بھی چھوڑ دیں، جو توڑ جائیں انہیں معاف کر دیں، جو الفاظ نہ سمجھ سکیں ان کے سامنے خاموشی اختیار کر لیں، جو جہاں ہیں اسے وہیں رہنے دیں۔ بس یہ یاد رکھیں کہ ہر کسی کو راضی کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے اور نہ ہی ضروری ہے، بس اللہ پاک راضی رہے یہی کافی ہے۔ اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ دعا ایک امید ہے، دعا ایک یقین ہے، دعا ایک بھروسہ ہے، دعا ایک وسیلہ ہے، دعا ایک حوصلہ ہے، دعا ایک محبت ہے۔ آپ کے گزرے دنوں میں بہترین دن وہی ہے جس میں آپ نے کثرت سے درود پاک پڑھا ہو اور اس دن آپ کا دل اندر ہی اندر ایک خوشگوار پرکیف سا لطف محسوس کر رہا ہوگا۔ توفیق الہی اور ایسی محبت کا غلبہ رب کرے ہر روز محسوس ہو۔
زبردستی کسی پر مسلط ہونے سے بہتر ہے اپنی ذات اور اپنے دل کے ٹکڑے اٹھاؤ اور خاموشی سے الگ ہو جاؤ۔ یا اللہ مجھے وہ عطا کر دے جس کی میں نے تجھ سے امید لگائی ہوئی ہے، آمین۔ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ وہ بیزار ہو گیا، اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنی ہی گنہگار کیوں نہ ہو، کتنی ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب بھی تم اسے پکارو گے وہ تمہیں جواب دے گا۔ تم پلٹ کر آنے میں دیر کرتے ہو مگر وہ دیر نہیں کرتا، وہ بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ کوئی دن ایسا نہیں جب میں نے رحمان کو رحیم نہ پایا ہو۔